بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز دینی بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج غزوہ احزاب کے سلسلے کا تیسرا درس ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے بتایا تھا کہ مدینے پر مشرکوں، یہودیوں اور منافقوں، الغرض تمام دشمنان اسلام نے مل کر یلغار کر دی اور مدینے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ مسلمانوں کے حلیف اور ساتھی قبائل بھی اپنے ساتھ ملا لیے۔ یہ وقت مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا تھا۔ صرف وہی لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے جو مضبوط ایمان والے تھے۔ کمزور ایمان والوں نے بھی ہیلے بہانے بنا کر بھاگنے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں پر رحم اور شفقت کی وجہ سے بعض قبائل سے مال کے بدلے صلح کرنے کا ارادہ فرما لیا، مگر حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ ان سے راضی ہو اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے حوصلہ اور مضبوط ایمان والا ہونے کا ثبوت دیا اور ہر حال میں اسلام کے ساتھ جینے اور اسلام کے ساتھ مرنے کا اعلان فرما دیا۔ 2 ہفتے اسی حال میں گزر گئے تھے۔ مدینے میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو گئی تھی، حتیٰ کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کئی دن کا فاقہ تھا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو قبول فرما کر خندق کھدوا دی تھی۔ کافروں کا لشکر اس کے دوسری طرف تھا اور مسلمان مدینے میں محصور تھے۔ ایک دن کافروں کی طرف سے چند کافروں نے ارادہ کیا، عمرو بن عبد ود، اکرمہ ابن ابی جہل، حبیر ابن ابی وہب، زرار ابن خطاب اور نوفل ابن عبداللہ، یہ 5 کافر مسلمانوں کے مقابلے پر نکلے۔ خندق پر آئے تو کہنے لگے، جنگ میں یہ دھوکہ، خدا کی قسم عربوں میں یہ مکر و فریب پہلے کبھی نہیں تھا۔ خندق کو گھوم پھر کر دیکھتے رہے۔ یہ 5 کافر بڑے بہادر اور کافروں کے سردار مانے جاتے تھے۔ ایک جگہ خندق کی چوڑائی کم رہ گئی، وہاں سے خندق کو کود کر پار کیا کسی نے اور مسلمانوں کو لڑنے کے لیے آواز دی، ہے کوئی ہمارے مقابلے پر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور بولے کہ میں مقابلہ کر سکتا ہوں۔ وہ بولا، جاؤ، میں بچوں سے نہیں لڑتا۔ حضرت علی کی عمر اس وقت 25 یا 26 سال تھی۔ عمرو بن عبد ود جو لوہے کا لباس پہنے ہوئے تھا، وہ بولا کہ کون مجھ سے لڑے گا؟ حضرت علی نے کہا کہ میں تجھے اسلام اور ایمان کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ بولا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تم واپس جاؤ، میں بچوں کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا، لیکن میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ اس نے جھنجلا کر غصے سے اپنے گھوڑے سے کود کر حضرت علی پر ایک دم وار کر دیا۔ حضرت علی کی پیشانی پر زخم آ گیا۔ حضرت علی سنبھلے اور سنور کر اس پر واپس وار کیا۔ عبد ود زمین پر گر گیا، وار اپنا کام کر گیا تھا۔ حضرت علی نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ مسلمانوں نے آواز سنی تو خوش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ کافر کا کام تمام ہوا۔ ایک دوسرا شخص نوفل، اس نے ارادہ کیا کہ حضور کو قتل کرے۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑانے کے لیے خندق کو پار کیا۔ خندق کو پار کرنے کی کوشش کی تو وہ خندق کے اندر گر گیا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور خندق کے اندر ہی مارا گیا۔ مشرکوں نے بعد میں اس کی لاش 10,000 درہم کے بدلے حضور سے واپس مانگی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ گندا آدمی تھا، ہم گندگی کی قیمت وصول نہیں کرتے، جاؤ اس کو ایسے ہی اٹھا کر لے جاؤ۔ اسی دوران ایک تیسرا شخص حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا اور ان کی گردن پر تیر لگ گیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے زخم کھانے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ، اس جنگ کے خاتمے تک مجھے زندہ رکھنا تاکہ میں کافروں کی شکست کو دیکھ سکوں، اور ایسا ہی ہوا۔ ان کی دعا قبول کر لی گئی۔ یہ دن بہت سخت دن تھا۔
تیر اندازی تیز تھی، مشرکوں کی طرف سے بار بار حملے ہو رہے تھے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی 4 نمازیں بھی قضا ہو گئیں۔ حضور نے مسلمان عورتوں اور بچوں کو ایک قلعے میں یا ایک مضبوط مکان میں حفاظت سے بھیج دیا تھا، اور حضرت حسان کو بھی وہاں پر چھوڑ دیا تھا۔ وہاں ایک یہودی جاسوسی کرتا ہوا آیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں عورتوں اور بچوں کی حفاظت پر مرد موجود ہیں کہ نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ، جن کی عمر اس وقت 65 سال کے قریب تھی، انہوں نے دیکھ لیا۔ انہوں نے حضرت حسان سے جو قلعے میں موجود تھے ان سے کہا کہ کچھ کرو، یہ جاسوس نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میرے بس کی بات نہیں۔ حضرت صفیہ خود گئیں اور ایک موٹی لکڑی اس کے سر پر ماری، جس سے وہ گر گیا۔ واپس حضرت حسان سے کہا کہ جاؤ اس کے ہتھیار نکال لاؤ۔ حسان بولے مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے۔ ابن اسحاق اور سیرت النبویہ میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں جلد 8 میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کتاب المغازی واقدی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، لیکن کسی معتبر حدیث سے یہ واقعہ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ وہ تمام روایات جہاں سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے ضعیف اور کمزور سند کے ساتھ ہیں۔ حضرت حسان جسم کے کمزور تھے اور شاعر تھے، جنگ وغیرہ سے دور رہتے تھے۔ الغرض حضرت صفیہ خود گئیں اور اس کے ہتھیار وغیرہ نکال لائیں۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے۔ دوران محاصرہ ایک صاحب نعیم بن مسعود اشجعی، جو قبیلہ غطفان کے سردار تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے مسلمان ہونے کا علم کسی کو نہیں، مجھ سے کچھ کام لے لیں۔ حضور نے کہا کہ جاؤ محاصرہ ختم کرانے کے لیے کچھ کرو۔ حضرت نعیم بنو قریظہ کے پاس گئے، جنہوں نے حضور سے معاہدہ توڑ کر کافروں کے ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔ ان سے کہا میری ایک بات سنو، قریش جنگ ختم ہونے پر واپس چلے جائیں گے، مگر تم مدینے میں رہو گے۔ اگر اس جنگ میں محمد جیت گئے تو تم سوچو کہ تمہارا کیا بنے گا، کیا تم تنہا مسلمانوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بولے ہاں تمہاری بات ٹھیک ہی لگتی ہے، لیکن جنگ تو جنگ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا پہلے سے کچھ انتظام کر لو۔ انہوں نے کہا کہ اس کا انتظام کیا ہو سکتا ہے؟ بولے میرا خیال ہے تم قریش سے کہو کہ چند آدمی ضمانت کے طور پر ہمارے سپرد کر دیں، جنگ ختم ہونے پر ہم انہیں واپس کر دیں گے، جب تک وہ ہمارے مہمان رہیں گے ہم انہیں عزت کے ساتھ رکھیں گے۔ اور انہیں سمجھایا کہ مشرکوں کو ایسا کر لینا چاہیے، آخر تم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور کتنے خطرناک حالات میں ان کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہیں تم پر اعتبار کرنا چاہیے۔ یہ بات کہہ کر خاموشی کے ساتھ واپس آ گئے اور پھر خاموشی سے قریش کے پاس پہنچے اور کہا میری ایک بات سنو، مجھے اطلاع ملی ہے بنو قریظہ محمد کے ساتھ صلح کی تیاری میں ہے۔ ممکن ہے وہ تمہارے کچھ آدمی کسی بہانے سے تم سے مانگیں اور صلح کے لیے وہ محمد کے ثبوت کر دیں۔ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، لہذا ذرا ہوشیار رہنا اور آدمی دھیان سے دینا۔ اتنا کام کر کے وہ واپس آ گئے۔ حملے کی تیاری زوروں پر تھی۔ قریش نے بنو قریظہ سے کہا کہ بہت وقت ہو چکا ہے، اب حملہ کریں گے، تم بھی اپنی طرف سے حملہ کرو۔ بنو قریظہ نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ اپنے کچھ آدمی ہماری طرف بھیج دو، ہم انہیں مہمان کے طور پر اپنے پاس رکھیں گے اور جنگ ختم ہونے کے بعد ہم انہیں تمہارے سپرد کر دیں گے۔ قریش مکہ سمجھ گئے کہ نعیم کی بات میں سچائی ہے، انہوں نے آدمی دینے سے انکار کر دیا۔ بنو قریظہ نے حملے میں ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور دونوں کے درمیان بد اعتمادی پیدا ہو گئی۔ اس موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ الحرب خدعۃ، جنگ ایک دھوکہ ہے۔ یہ واقعہ صحیح روایات سے ثابت ہے۔ سیرت ابن ہشام جلد 2، کتاب المغازی جلد 2، طبقات کبریٰ، مسند امام احمد کی حدیث نمبر 21955،
فتح الباری، زرقانی تاریخ تبری وغیرہ میں اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دنوں بار بار یہ دعا مانگتے تھے، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اے اللہ ہماری کمزوریاں چھپا لے اور ہمارے خوف سے ہمیں امن دے دے۔ بخاری شریف میں اس موقع پر یہ دعا منقول ہے، اللہم منزل الکتاب ومجر السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم، اے اللہ، اے قرآن کے نازل کرنے والے، اے بادلوں کو چلانے والے اور لشکروں کو ہرانے والے، اے اللہ ان کو بھی ہرا دے اور ان پر ہمیں فتح عطا فرما۔ دعا قبول ہوئی، ایک تیز ہوا چل پڑی، ایسی تیز رات کو تیز اندھیرے کے اندر خیمے اکھڑ گئے، رسیاں ٹوٹ گئیں، دیگیں الٹ گئیں، جانور بدکنے لگے اور کافر گھبرا گئے، رات ہی میں سب کے سب بھاگ گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون خبیرا، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے، جب تمہارے اوپر لشکر چڑھ آئے تھے، جب تمہارے اوپر لشکر چڑھ آئے تھے تو ہم نے ان کے اوپر ایک تیز ہوا بھیج دی اور ایک ایسا لشکر جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تم کرتے ہو ان سے باخبر ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ نے کافروں کو واپس کر دیا ان کے غیظ و غضب کے ساتھ، اور انہیں بھلائی میں کچھ بھی نہ ملا، اور اللہ ایمان والوں کی طرف سے لڑنے کو کافی ہے، اور اللہ ایمان والوں کی طرف سے لڑنے کو کافی ہے، وہ طاقتور اور زبردست ہے۔ عزیزو، قرآن کی آیات پر غور کیا کرو۔ صبح ہوئی تو حضور نے میدان کو دیکھا اور فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اور تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز کے اوپر طاقت رکھنے والا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہم، توبہ کرنے والے ہم، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کو سجدہ کرنے والے اور اپنے پروردگار کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر دیا ہے، اپنے کمزور بندے کی مدد فرما دی ہے اور سارے لشکروں کو تنہا اس نے شکست دے دی ہے۔ نبی کی یہ دعا بخاری شریف کے اندر مذکور ہے۔ اس جنگ میں 6 مسلمان شہید ہوئے، حضرت سعد ابن معاذ، انس ابن اویس، عبداللہ ابن سہیل، طفیل ابن نعمان، ثعلبہ ابن اور کعب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس جنگ میں 3 کافر بھی مارے گئے، نوفل ابن عبداللہ جو خندق کودتے ہوئے گر پڑا، خندق کے اندر گردن ٹوٹ جانے کی وجہ سے مارا گیا، عمرو ابن عبد ود جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا، اور منیہ ابن عبید۔ یہ جنگ تقریباً 1 ماہ جاری رہی، محاصرہ 24 دن رہا، اور یہ جنگ شوال 5 میں ہوئی، یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ سے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔